بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ایک طرف تو یہ اسلامی مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آج 3 تاریخ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ سب سے پہلا مہینہ ہے، گویا 2 دن پہلے ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہوا ہے، اور دوسری طرف انگریزی مہینوں میں یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی آج 13 تاریخ ہے، اور 15 تاریخ کو یعنی 15 اگست کو پورے ہندوستان کے اندر تمام انڈین لوگ اس دن کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ ارادہ یہ تھا کہ محرم الحرام کے تعلق سے آج تفصیل سے بات کریں گے، لیکن چونکہ آنے والے جمعے کو، آنے والے فرائیڈے کو یوم عاشورہ ہے، یوم عاشورہ آپ سمجھتے ہیں 10 محرم ہے، اور 10 محرم الحرام کو ہی واقعہ کربلا پیش آیا تھا، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے، اگلے فرائیڈے کو محرم الحرام اور واقعہ کربلا سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے۔ آج انشاءاللہ چونکہ پرسوں کو 15 اگست ہے، جس دن کو ہم سب انڈین لوگ یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں، تو اس لیے آج انشاءاللہ ہم جنگ آزادی اور اس کی جو تاریخ ہے، اور جنگ آزادی میں ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ لیکن محرم کے تعلق سے 1-2 باتیں جو اس ہفتے کی ہے ان کو ہم سمجھیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی جس طریقے سے انگریزی کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جنوری وغیرہ، اسی طریقے سے اسلامی مہینے بھی 12 ہیں، اور قرآن کریم یہ بتلاتا ہے فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ جو مہینوں کی تعداد ہے 12 اسی دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، یعنی لوح محفوظ کے اندر اسی دن سے مہینوں کی 12 تعداد چلی آ رہی ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو جاری فرمایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جو عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ عظمت اور احترام والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جس وقت لوگ ایک دوسرے کو مارنا اپنی بہادری سمجھتے تھے، مورخین لکھتے ہیں اس زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں آپس میں لڑنے کو، آپس میں قتل و قتال کرنے کو زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ وہ 4 مہینے کون ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے ان میں ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ، اور ایک مہینہ ہے ذو القعدہ کا مہینہ، اور ایک ذو الحج کا مہینہ جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اور ایک مہینہ وہ ہے جو یہ اب شروع ہوا ہے، یعنی اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ
جسے محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث کے اندر کئی پہلوؤں سے فضیلتیں بیان فرمائی۔ مثلا ایک روایت میں جو مسلم شریف کی 1162 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت میں آپ نے یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا، یعنی آنے والے جمعے کو محرم کی 10 تاریخ ہے، جس 10 تاریخ والے دن کو عربی میں یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کا دن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ مجھے امید ہے کہ اس دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو انسان کے معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے آنے والے جمعے کو جو یوم عاشورہ ہے، 10 محرم ہے، ہم مسلمان کوشش کریں یہ روزہ رکھنے کی، لیکن یاد رکھیں مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ یہ روزہ نفلی ہے، واجب نہیں ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے، اس کو ہم ضروری نہ سمجھیں۔ اگر گنجائش ہے، ہمارا بدن اجازت دیتا ہے تو ہم روزہ رکھیں اور اس فضیلت کو حاصل کریں، لیکن ایک روایت اور ذہن میں رکھیں جو دیگر حدیث کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے معلوم کیا کہ تم 10 محرم کا یعنی یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اصل میں یہ مبارک اور برکت والا دن ہے، اور یہ وہ عظمت والا دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم یعنی بنو اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کی سزاؤں سے بچایا تھا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، تو ان کے روزہ رکھنے کی بنیاد پر ہمارے اس دن میں فرعونیوں کی سزاؤں سے بچنے کی بنیاد پر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وقت میں یہ جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ انا احق بموسیٰ منکم، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، اور حدیث میں آیا ہے امر بصیامہ، آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو صحابہ کے واسطے سے یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن مسلم شریف کی یہ روایت بھی ہم ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اگلے سال ہم زندہ رہیں تو ہم یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ ساتھ یعنی 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک روایت میں یہ فرما رکھا ہے خالف الیہود، کہ تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ تو چونکہ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے، اس لیے ان کی مخالفت میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہم 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک دن کا اور روزہ رکھیں گے یعنی 9 محرم کا۔ تو اس لیے ہم ان تینوں روایتوں پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ 10 محرم کا یعنی آنے والے جمعے کا روزہ رکھیں، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس روایت پر عمل کرنے کے لیے اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لیں یعنی جمعرات کا اور جمعے کا۔ اور یہ دونوں دن تو بڑے برکت والے دن ہیں، جمعرات اور جمعے کے دن، اس مرتبہ اتفاق سے اسی دن یہ دن آیا، لیکن اس میں یہ بھی گنجائش فقہا نے لکھی ہے کہ ہم اگر 10 محرم سے پہلے 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہم 10 محرم کا اور اس کے ساتھ اگلے دن یعنی 11 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھ لیں۔ ایک روزے کی فضیلت ہے، ایک بھی رکھ سکتے ہیں، ایک پر اکتفا کر سکتے ہیں، لیکن اس روایت پر عمل کرنے کے لیے کہ یہودیوں کی مخالفت کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم کوشش کریں 2 روزے رکھنے کی جو فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو
ان نفلی اعمال کے کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، سب رکھتے ہیں، لیکن جو نفلی روزے ہیں کبھی کبھی جن کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ہمیں وہ روزے بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور بات محرم کے تعلق سے ہم ذہن میں یہ رکھیں، بعض لوگ معلوم کرتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں کچھ لوگ ایسا کہ وہ محرم الحرام کے مہینے میں جو یہ پہلا عشرہ ہے، شروع کے 10 دن، ان میں کالے کپڑے پہنتے ہیں اور ذہن میں ان کے یہ رہتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، جو کہ اس مہینے میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے گویا ہم ان کے غم میں شرکت کرنے کے لیے سوگ منائیں اور کالے کپڑے پہنیں۔ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، ہم ذہن میں رکھیں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ فتویٰ لکھا اور دیگر تمام مفتیان کرام نے فتوے کی کتابوں میں صراحتاً لکھا کہ ہم ان دنوں میں کالے کپڑے پہننے کو لازم اور ضروری نہ سمجھے، یہ شریعت اور دین کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ اگر کالے کپڑے پہننا لازم اور ضروری ہوتا، شہادت حسین کی بنیاد پر ان دنوں میں غم منانا ضروری اور لازم ہوتا، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقدس ترین طبقہ اور ان کے بعد کے جو لوگ ہیں تابعین اور تبع تابعین اور ہمارے جو ائمہ ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، دیگر اللہ کے اولیاء ہیں، وہ تمام کے تمام ضرور اس کام کے اوپر عمل کرتے، لیکن کسی نے بھی اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھا۔ کالے کپڑے پہننا فی نفسی ہی جائز ہے، عام دنوں میں ہم خوب پہنیں، ان دنوں میں بھی پہن لیں، لیکن چونکہ ان خاص دنوں میں کالے کپڑے پہننا روافض کا، شیعوں کا شعار اور ان کی علامت بن چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے ہندوستان میں یا دیگر ممالک میں روافض حضرات ہیں، شیعہ بھائی ہیں، وہ ان دنوں میں خاص کر کالے کپڑے پہنتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں ان کے، تو ان سے مشابہت نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے ہم ان دنوں میں بزرگوں کالے کپڑے پہننے کو لازم اور ضروری بالکل نہ سمجھے۔ کیونکہ آپ کو ایک روایت یاد ہوگی، بہت سنی ہوگی آپ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہماری اس شریعت میں، ہمارے اس دین میں کسی ایسے طریقے کو ضروری سمجھے گا جو طریقہ قرآن اور حدیث میں بیان نہیں ہوا ہے، جو طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ نہیں ہے، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کا فرمان نقل کیا، آپ نے فرمایا فہو رد، کہ وہ طریقہ رد کر دیا جائے گا، اسے اسلام میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے محرم الحرام کے اس مقدس ترین مہینے میں اور خاص کر ان شروع کے دنوں میں ہم ان خرافات کو لازم اور ضروری بالکل نہ سمجھیں۔ شریعت نے ہمیں ایک کام کرنے کے لیے کہا کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں اور فضیلت بیان فرمائی کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو ہم وہ کام کریں، وہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں جو شریعت میں کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ محرم الحرام کے مہینے سے متعلق 2-4 باتیں تھیں، ہم ان پر عمل کی کوشش کریں۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے، چونکہ فرائیڈے کو 10 محرم ہے، جس تاریخ کے اندر پوری دنیا کے اندر رلا دینے والا، غم والا واقعہ پیش آیا، جسے ہم واقعہ کربلا اور شہادت حسین کے نام سے یاد کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بات کریں گے۔ آج بات مجھے کرنی تھی کچھ جنگ آزادی اور جنگ آزادی کی جو تاریخ ہے اس سے متعلق۔ بزرگوں، جنگ آزادی اور جنگ آزادی میں جو ہمارے اسلاف کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے مسلم بھائیوں کی جو قربانیاں ہیں، وہ ہمارے لیے یاد رکھنا، ہمیں اس کی اسٹڈی کرنا، اپنے بچوں کو بتلانا، آنے والی نسلوں میں ان کو منتقل کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ضروری ہے ان حالات میں جو حالات ہندوستان کے بنائے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے لیے اسلام کی باتوں کو یاد رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اتنا بڑا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی اسلامی تاریخوں کو یاد رکھا
اور آنے والی نسلوں کو ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتلایا کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں کو اس ملک ہندوستان سے بھگانے کے لیے ہمارے بڑوں نے، علماء نے، مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی تھی، تو وہ دن دور نہیں کہ آنے والی نسلوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کیا جنگ آزادی میں ہمارے مسلمانوں کا بھی کوئی کردار رہا ہے۔ جبکہ آپ اگر تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ہندوستان کے اندر جنگ آزادی کی جو آواز بلند کی تھی، اس آواز کو بلند کرنے والے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہمارے علماء اور مسلمانوں کے قائدین ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیے گا جو انگریزی میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سے ہمارے بڑوں کی تاریخ کو بالکل سرے سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اس تاریخ پر محنت نہیں کرتے۔ اس لیے گزارش ہے آپ سب بھائیوں سے، ایسا نہیں ہے کہ اس مختصر سے وقت میں 1861 سے لے کر کے، بلکہ یوں کہیے 1601 سے لے کر کے 1601 میں سب سے پہلے ہندوستان کے اندر انگریزوں کا تجارتی قافلہ آیا تھا، اسی وقت سے یہاں کے حالات بگڑنے شروع ہوئے تھے۔ اب آپ غور کریں 1601 اور اس وقت کیا چل رہا ہے 2021، تو کئی سو سالوں کی تاریخ کوئی عالم ممبر پہ بیٹھ کے یا کوئی عالم جلسے میں یا یوم جمہوریہ کے موقع پر یا یوم جمہوریہ کے علاوہ 15 اگست میں جو ہم خوشیاں مناتے ہیں یوم آزادی، اس موقع پر کوئی تاریخ بیان کر دے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ ارادہ کریں کہ ہم اس اگست کے مہینے میں انشاءاللہ روزانہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اپنے بڑوں کی تاریخ کو ضرور پڑھیں گے۔ انگریزی میں، ہندی میں، اردو میں اور دیگر بہت ساری زبانوں میں ہندوستان کی تاریخ لکھی گئی ہے، جس میں یہ بتلایا گیا کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کی، ہندوستان کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے۔ ایک شاعر نے عجیب بات کہی کہ جدا وطن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، جدا وطن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے مریں گے اور یہیں دفن ہوں گے۔ یہ اشعار اگر ہم غور کریں تو ہم سب ہندوستانیوں کے دلوں کے جذبات ہیں، لیکن ان جذبات کو بروئے کار لانے کے لیے، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ بتلائیے کہ اپنے بڑوں کی تاریخ کا یاد رکھنا ضروری نہیں ہے؟ اگر ہم اپنے بڑوں کی تاریخ یاد نہیں رکھیں گے تو بزرگوں وہی ہوگا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور جنتر منتر پر وہ نعرے دیے جاتے رہیں گے جو ابھی 2-3 دن پہلے دیے گئے۔ کیا تھے وہ؟ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو جے شری رام کہنا ہوگا، ملے کاٹے جائیں گے۔ اس کے ری ایکشن میں ہمارے وہ لوگ وہاں پر پہنچ کر کے اپنا مظاہرہ کر رہے تھے جن کے دلوں میں دھڑکنے والا دل تھا۔ کیوں؟ ورنہ بڑی تعداد میں، یہ ایک عجیب سا ٹاپک ہے جو ذہن میں آ گیا، آپ غور کریں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کیا ہوا۔ اسی دلی کے اندر سب اپنے اپنے کاروبار میں بزی ہیں، سب اپنی اپنی ذاتی مصروفیات میں بہت اچھی طرح مگن ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اور ان مسلمانوں کے ساتھ ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جن کو پتہ ہے کہ یہ ملک اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس ملک کے اندر گنگا جمنی تہذیب باقی رہے گی۔ اگر اس ملک کے اندر نفرت کا بیج بو دیا گیا، اگر یہاں مذہب کی سیاست ہونے لگی تو بزرگوں یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کی بنیاد پر اس کی آزادی ہوئی ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ آگے بڑھے گا۔ یہی وجہ ہے
کہ اس کے ریئیکشن میں بڑی تعداد میں وہاں پر جن مسلمانوں نے مظاہرہ کیا ان مسلمانوں کے ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تھے اور غیر مسلم بہنیں بھی تھیں، اور یہ غیر مسلم بھائی بہن وہ تھے جن کو پتہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر نفرت کی سیاست ہونے لگی تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور اس ملک کی اس جمہوریت کو بچانے کے لیے بارہا گزارش ہے، آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی اور اس ملک کی آزادی کی تاریخ کو پڑھیں، ورنہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے گھروں پر سوتے رہیں گے اور ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہرحال آزادی کی تاریخ کو ہم مختصر سے انداز میں یوں سمجھے، مورخین نے لکھا ہے کہ ہم ہندوستانی لوگ، ہم انڈین لوگ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر ہم مناتے ہیں، ریپبلک ڈے جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس تاریخ کو ہم یوم جمہوریہ کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ بڑی تعداد میں تو لوگ اس کو بھی نہیں جانتے۔ اس کو ہم اختصار کے ساتھ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہمارا دستور ہے، ہمارا جو قانون ہے، جو ہمارا سنویدھان ہے، اتنا عمدہ ہے۔ میں آج ہی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اس ہمارے سنویدھان کی تعریف ہوتی ہے، اتنا اعلیٰ اور اتنا عمدہ، جو تمام ہندوستانیوں کو اس بات کی مکمل اجازت دیتا ہے کہ آپ جس مذہب کو، جس مسلک کو فالو کرتے ہیں اس پر مکمل طور پر آزادی سے عمل کریں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس ملک کے اندر اتنا عمدہ طریقے کا ہمارا سنویدھان ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر وہ باقی رہے گا تو یہ سب چلتا رہے گا، اور جب وہی ختم ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اس ملک کی اور اس کے سنویدھان کی، اس کے دستور اور قانون کی حفاظت فرمائے، دعا بھی کرنی چاہیے اس کے لیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس دستور کو بنانے کے لیے تقریباً 3 سال کا پیریڈ لگا، 3 سال کا وقت لگا، اور اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ ریاستی نمائندگی کے طور پر 16 مئی، تاریخوں کو ہم ذہن میں رکھیں، کچھ تو حوالے لگیں گے، 16 مئی سن 1947 عیسوی کو ٹوٹل 393 یعنی 393 افراد پر مشتمل ایک اسمبلی کا اجلاس ہوا یہیں، اور اس اسمبلی کے اجلاس میں 208 نمائندے اس وقت کانگریس کے تھے اور 73 نمائندے اس وقت کی مسلم لیگ کے تھے، جنہوں نے اس تاریخ ساز اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی۔ پھر یہ ہوا کہ 9 دسمبر سن 1946 عیسوی سے لے کر 24 جنوری سن 1950 عیسوی تک یہ دستور ساز اسمبلی موجود رہی، اور اس درمیان میں اس کے 11 اجلاس الگ الگ ایریوں میں ہوئے، یعنی 11 جلسے اس کے ہوئے، اور لکھا ہے مورخین نے کہ 166 دنوں تک ان جلسوں میں آزاد بھارت نے نئے دستور کی تمام شقوں پر، تمام پہلوؤں پر مکمل طور پر غور کیا، اور باضابطہ اس کو ہم ذہن میں رکھیں 26 نومبر سن 1949 عیسوی میں دستور ہند کو اس اسمبلی نے قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کے اگلے سال یعنی 26 جنوری 1950 عیسوی میں ایک جلسہ ہوا، جس جلسے کے اندر ان تمام اسمبلی کے اراکین نے باضابطہ دستخط کیے، اور دستخط کرنے کے بعد اس نئے دستور کو، گویا اس قانون کو اپنے اوپر لاگو کر لیا۔ اسی لیے گویا 1950 عیسوی میں جو یہ دستخط ہویا ہوا ہمارا قانون ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اور وہی ہمارے یہاں چلا گیا۔ باضابطہ اندرا گاندھی کے پیریڈ میں اس کے اندر کچھ تبدیلی ہوئی، اس پر مجھے نہیں جانا ورنہ وقت لگ جائے گا۔ تاریخ ہندوستان کی ہم یہاں سے سمجھے بزرگوں کہ سن 1601 عیسوی میں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1857 جو سن ہے جس میں باضابطہ جنگ آزادی لڑی گئی، کہ اسی وقت سے آزادی کی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو ہندوستان کی پہلے ہی دن سے تاریخ لکھنے والے افراد ہیں، اعلیٰ درجے کے اسکالر، مورخین، انہوں نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے
جس وقت سن 1601 عیسوی کو ہندوستان کے اندر اپنا سب سے پہلے تجارتی قافلہ بھیجا تھا بزنس کی نیت سے، اسی وقت سے یہاں کے حالات بگڑنے شروع ہوئے تھے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آزادی کی جنگ 1857 سے شروع ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ سن 1601 عیسوی سے ہندوستان کے حالات بگڑنا شروع ہوئے تھے، اور اس کی تاریخ مورخین نے یہ لکھی ہے کہ جب سن 1601 عیسوی کو ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کا تجارتی قافلہ آیا تو انہوں نے یہاں کے بادشاہ سے آ کر کے یہ درخواست کی کہ ہم یہاں یہ چاہتے ہیں کہ بزنس کرے، اور بزنس کی نیت سے وہ یہاں آئے اور اپنی انہوں نے کمپنیاں قائم کی، جس میں ایک کمپنی وہ ہے جس کا ہم سب نام جانتے ہیں، کیا ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ کیا تھا کمپنی کا نام؟ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ انہوں نے یہاں آ کر کے یہ کمپنی قائم کی، اور لکھا ہے باضابطہ کہ بنگال، کلکتہ، اڑیسہ، ان صوبوں کے اندر اس کمپنی نے بہت زیادہ ترقی کی، اور آنے والے صرف چند سالوں کے اندر ان صوبوں پر باضابطہ انگریزوں نے حکومت کی، یعنی ان صوبوں کو اپنی مٹھی میں لیا۔ اور اس کے بعد میں ذہن میں نہیں آتا کہ کہاں سے کہاں کو بیان کیا جائے، میں اختصار کے ساتھ اس کو اس طریقے سے بتلاؤں کہ اورنگزیب کی وفات کے بعد، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب نے نام سنا ہوگا، جب دلی کا مرکز کمزور پڑ گیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے دلی کے اندر باضابطہ یوں کہیے کہ اپنے پیر جمانا شروع کر دیے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ان علاقوں پر ہم نے باضابطہ مکمل طور پر تسلط کیا، اب دلی کے اندر ہم تسلط قائم کریں گے۔ لیکن دلی کے اندر جب انگریزوں نے باضابطہ یہاں کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے، اور کتنے پہاڑ توڑے گئے، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے جو لال قلعے تک کا ایریا ہے، یہاں جو سڑکوں کے کناروں پر درخت تھے، ان درختوں کے اوپر مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے اندر اتنے ظلم کیے انگریزوں نے کہ یہاں کے باشندگان پر یہاں کی زمین کو تنگ کر دیا، باضابطہ خنزیروں کی کھالوں کے اندر مسلمانوں کی لاشوں کو بن کر کے دریاؤں کے حوالے کیا۔ اور یہاں ایک شخص تھا جس کو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ عیسائی تھا، اور اس کا نام تھا مسٹر ٹامسن۔ اس نے لکھا ہے ایک مقولہ، اس کے مقولے سے ہم اندازہ لگائیں کہ کس طریقے کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ وہ لکھتا ہے، یعنی یہ جو عیسائی رائٹر ہے، کہ میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، اور ان انگاروں کے اوپر تیل کی ایک بہت بڑی کڑائی ہے، اور اس کے اندر تیل بہت برے طریقے سے گویا دہک رہا ہے، یعنی بہت زیادہ تیل کی تلچھٹ شباب پر ہے۔ ٹامسن یہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے تقریباً 40 مسلمانوں کو انگریز نے اس تیل کی تلچھٹ کے اندر ڈال کر کے بھون دیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر تو دیکھا ہی تھا، اپنے کانوں سے یہ آواز سنی کہ انگریزوں نے 40 کے قریب وہاں جو ہندوستانی مسلمان کھڑے تھے ان سے مخاطب ہو کر کے یہ جملہ کہا کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، آپ قربان جائیے۔ اپنے ان بزرگوں کی اور ان مسلمانوں کی اور ان مجاہدین کی قربانیوں پر، ان کے عزائم پر، ان کی نیتوں پر، ان کے حوصلوں کی بلندیوں پر ٹامسن یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی، ان سب نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا کہ ہم ہندوستان کی 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے، اور ہم نے اس ملک کی آزادی کی جنگ کے لیے قربانیاں دی تھی، ہم اپنے اس مشن سے پیچھے ایک قدم بھی نہ ہٹے تھے، نہ ہٹ سکتے تھے۔ یعنی آپ غور کریے، اگر وہ یہ کہہ دیتے، جھوٹ بول دیتے کہ ہاں ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، جان بچ جاتی، اور جان بچانے کے لیے تو اس طریقے کے جملے کہنے کی فقہا نے گنجائش تک لکھی ہے، جائز ہے، لیکن ان لوگوں نے بزرگ موت کو تو گلے سے لگایا،
لیکن انہوں نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، اور جھوٹ بولنا تو دور کی بات، یوں کہیے انگریزوں کے سامنے انہوں نے گویا جھکنے کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہمارے بڑوں کی اس ملک ہندوستان کے لیے قربانیاں ہیں۔ ایک دو واقعے میں آپ کے سامنے ذکر کروں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طریقے کی ہمارے بڑوں نے اس ملک ہندوستان کے لیے قربانیاں دی ہے۔ ہندوستان کی جو تاریخ ہے یہ شیر میسور ٹیپو سلطان کی قربانی کے بغیر مکمل نہ اب تک کے پیریڈ میں ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس ملک کی ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ لڑائیاں اور قربانیاں دینے والے مجاہد اور انسان ہیں جن کے ذکر کے بغیر اس ہندوستان کی تاریخ اور اس کی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی، جن کی تصویر کو مسخ کر کے آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں، جو ہمارے بچے اس وقت اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے سامنے ان کی صورت کو، ان کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں ایک وضاحت آپ ذہن میں رکھیے گا، ہم لوگ جو خاص طور پر انگریزی کی کتابیں ہیں جن میں ہندوستان کی تاریخ لکھی گئی ہے، اس میں جب دیکھتے ہیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تصویر تو آپ دیکھتے ہوں گے، آپ گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو وہی تصویر آئے گی جس میں نہ ان کے داڑھی ہے، نہ ان کے سر پر ٹوپی ہے، اور بدن پر بھی وہ جنگجوؤں والا جہاد کا لباس ہے۔ ورنہ آپ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تہجد کی نمازوں کی پابندی کرنے والے انسان تھے، اللہ کے نیک اور مقبول بندوں میں سے ایک انسان تھے جن کی عام نمازیں تو چھوٹنا بہت دور کی بات، تہجد کی نمازوں کی قضا نہیں ہوتی تھی، اتنے اللہ کے نیک ولی تھے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی نسلوں کو، آنے والے بچوں کو یہ سب نہیں بتلایا تو وہی ہوگا کہ دوسرے لوگ ان کی صورت کو مسخ کر کے ہمارے بچوں کے سامنے پیش کریں گے، اور ہمارے بچے یہ سمجھیں گے کہ شاید ہمارے مجاہدین اسی طریقے کے تھے۔ بچوں کو یہ باتیں بتلانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی انہوں نے 4 جنگیں انگریزوں سے لڑی ہے، 4 جنگیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتلاتا کس سن میں کس طریقے سے انہوں نے جنگیں لڑی، لیکن جو انہی کی ٹیم کا ایک حصہ تھے جن کا نام بھی دیکھیے گا میر صادق، صادق کے معنی آتے ہیں سچ بولنے والا، جس کی غداری کی بنیاد پر سری رنگا پٹنم کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں آپ کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ ذہن میں رکھیں، اپنی ٹیم کے ایک حصے کی غداری کی بنیاد پر جس کا نام ہے میر صادق اس دنیا سے چلے گئے۔ یعنی اگر اندرون خانہ اپنا آدمی انگریزوں کی گویا یوں کہیے دلالی نہ کرتا، جو آج بھی دلالی کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو یوں تو ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ جس کی موت جب جیسے لکھی ہے آنی ہے، لیکن سبب کے درجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اطلاع دینے والا، دلالی کرنے والا، مخبری کرنے والا انہی کی ٹیم کا اور انہی کے ٹکڑوں پر پلنے والا، انہی کے دربار سے گویا وظیفے لینے والا ایک انسان تھا جس کو میر صادق کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جاتے جاتے اس قوم کو ایک پیغام یہ دے کر کے گئے، آپ کو یاد ہوگا ان کا پیغام کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی ہے۔ اس جملے کے اندر ہم نوجوانوں کے لیے وہ پیغام ہے جس کو ہم خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس ہندوستان کی آزادی کے اتنے بڑے علمبردار ہیں اور اتنی بڑی قربانی دینے والے ہیں کہ 2 لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قربانی کے بغیر اور ان کے ذکر کے بغیر اس ہندوستان کی تاریخ اور اس کی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہم لوگ دلی میں بیٹھے ہیں، دلی میں رہتے ہیں، اسی دلی کی سرزمین پر ایک مولانا گزرے ہیں، مولانا شاہ عبد العزیز، نام ذہن میں رکھیے گا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مہدیان میں رہتے تھے اور آج بھی ان کا وہاں مزار ہے۔ ہم لوگ
بہت سارے اللہ کے ولیوں کی قبروں پر جاتے ہیں، کبھی ان کی مزار پر بھی جائیں، آپ فاتحہ پڑھ کر کے آئیں۔ کیوں؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، آپ پڑھیے گا تاریخ کی کتابوں میں، کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر انگریز دھیرے دھیرے اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں کے ہندوستانیوں پر انگریز نے اس کی زمین کو تنگ کر دیا ہے، تو بزرگوں 1803 عیسوی کے اندر ذہن میں رکھیے گا، 1803 عیسوی کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فارسی زبان میں، اس وقت کی فارسی زبان تھی، جہاد کا ایک فتویٰ جاری کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس فتوے کی بنیاد پر ہندوستان کے اندر ایک گویا یوں کہیے آگ سی لگ گئی، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اب ہم ہندوستان کے اندر اگر زندہ رہیں گے تو انگریزوں سے مقابلے کی ہمت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا وہ فارسی میں فتویٰ تھا، وقت نہیں ہے، غالباً پچھلی مرتبہ جو میں نے جنگ آزادی پر تقریر کی تھی اس فتوے کو پڑھ کر کے بھی سنایا تھا، اس کا اردو جو ٹرانسلیٹ تھا، میں 1-2 منٹ لگیں گے، جلدی جلدی پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت نے کیا فتویٰ دیا تھا، اس کے کیا الفاظ تھے۔ حضرت نے جو فارسی میں فتویٰ دیا تھا اس کے الفاظ یہ تھے، میں اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں، کہ اس شہر میں یعنی ہندوستان میں امام المسلمین کا حکم جاری نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے اسلامی حکومت تھی، باضابطہ مسلمانوں کے مسائل دارالقضا سے طے ہوتے تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ عیسائی افسران کا آرڈر بلا روک ٹوک کے جاری رہتا ہے، اور کفر کے احکام کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک داری، رعایا کے انتظامات، خراج اور عشر، اموال تجارت، ڈاکوؤں اور چوروں سے حفاظت کے انتظامات، نزاعات، جھگڑوں کو بولتے ہیں، جھگڑوں کے فیصلے اور جرائم کی سزاؤں کے مقدمات میں کافر ہی بطور حاکم مقرر ہو گئے ہیں۔ یعنی اس پر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ہر جگہ کافر حکمراں مسلط ہو گئے ہیں، اور یہاں اگرچہ انہوں نے احکام اسلام مثلا آپ دیکھیے گا کتنی دور اندیشی تھی، لکھا ہے کہ جمعہ، عیدین، اذان اور گائے کی قربانی سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن ان چیزوں کی اصل اصول یعنی مذہبی آزادی پر تو مستقل تقریر ہو سکتی ہے، مذہبی آزادی یہی تو ہے۔ ابھی بقرہ عید سے پہلے تمام مندریں کھلی ہوئی تھی، لیکن بہت ساری مسجدوں کے اندر نماز کی اجازت نہیں، صرف اس لیے کہ کورونا ہے۔ اگر کورونا ہے تو مندروں میں بھی تھا، مسجدوں کے اندر ہی تھوڑی کورونا تھا۔ یہ سب وہ خدشات تھے جو ہمارے بڑوں نے اس وقت میں ظاہر کیے تھے۔ بہرحال کھل کر بولنے کا نہ حالات ہے نہ موقع ہے۔ مذہبی آزادی اور شعائر اسلام کی حیثیت ان کی نظر میں قطعاً بے حیثیت اور فضول ہے، اسی وجہ سے وہ مسجدوں کو بے تکلف مسمار کرتے ہیں۔ مسمار کا مطلب مسجدوں کو جب چاہے جہاں چاہیں شہید کر دیتے ہیں۔ ہم نے حالات نہیں دیکھے بابری مسجد سے متعلق، ہم نے حالات نہیں دیکھے دیگر مساجد سے متعلق۔ ابھی بھی کتنی مساجد ہیں جن کے بارے میں باضابطہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں۔ خود دلی کی، اور اس دن ہمارے ایک عزیز ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں لکھا تھا انہوں نے کہ دلی کی بہت ساری ایسی مساجد ہیں جن کے اندر آج بھی باضابطہ حکومت کی طرف سے عام نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جائیے گا پرانی دلی کے لال قلعے سے آگے والے ایریے میں کئی مسجدیں ہیں صرف جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ بہرحال وہ لکھتے ہیں آخری جملہ کہ کوئی بھی مسلمان یا ذمی ان کی اجازت اور امان کے بغیر اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت کے اس فارسی زبان میں دیے گئے فتوے کا اردو ترجمہ ہے۔ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت نے 1803 عیسوی میں اس ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور انگریزوں کے خلاف جنگ کو باضابطہ یوں کہا تھا کہ لازم اور ضروری ہے ہندوستانیوں کے لیے کہ وہ انگریزوں سے مقابلہ کرے اور ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانیاں دے۔ اور اس کے بعد میں ہمارے بڑوں نے کیا کیا قربانیاں دی، ہم اس کو نہ بیان کرنے کا موقع ہے اور نہ اس وقت میں بیان کرنے کی حیثیت ہے۔ اس لیے ہم صرف اتنی سی درخواست کر کے میں بات کو مکمل کروں
کہ اپنے بڑوں کی بزرگ و تاریخ کو پڑھا کریں. اپنے بڑوں کی خاص طور پر یہ 26 جنوری کے موقع پر ہم لوگ یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور 15 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں، جشن کا اظہار کرتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اس لیے گزارش ہے آپ سب بھائیوں سے کہ اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی بتلائیں. کبھی کبھی اپنے بچے کو آپ انڈیا گیٹ پر لے ہی جاتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے. جب وہاں جائیں تو کم سے کم وہاں سے آنے کے بعد ان کو بتلائیں کہ یہاں انڈیا گیٹ پر جو یہ فریڈم فائٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو فریڈم فائٹرز ہیں، ان میں کتنی تعداد میں مسلمان تھے، کتنی تعداد میں غیر مسلم تھے. ہم یہ بالکل نہ بتلائیں کہ ہندوستان کی آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، یہ بالکل نہ بتلائیں کہ صرف علماء نے لڑی ہیں. آنے والی نسلوں کو، بچوں کو ہم اپنے اعزاء اقارب کو بتلائیں کہ ملک ہندوستان وہ ملک ہے جس کی آزادی کے لیے ہندوؤں نے، سکھوں نے، مسلمانوں نے، علماء نے، تمام لوگوں نے قربانیاں دی ہیں مل جل کر، تب یہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. اگر آج ہم اس ملک کے اندر مل جل کر محبت کے ساتھ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں مسالک ہیں، پرابلم ایک ہی نہیں ہے، دو طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ ہندو اور مسلمان آپس میں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم سب مل کے رہیں، اور ہمارے یہاں تو یہاں تک اختلاف ہے کہ آپس میں دیوبندی بریلوی پہ ہی ہم لڑتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں تو وہاں بھی نہیں لڑنا ہے جہاں کلمہ بھی شریک نہیں، اور ہم کلمے کے شریک لڑتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. محبت کے ساتھ گنگا چمنی تہذیب کو ہم مٹھی میں لے کر کے آگے بڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بڑوں کی تاریخ کو، قربانیوں کو دوسروں تک بتلائیں، اور دعا کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہی جذبہ اور وہی قربانی پیدا ہو جائے جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے دی ہے. علامہ کا یہ شعر کہہ کے میں بات مکمل کروں. حضرت نے کہا تھا کہ وطن کی فکر کر نادا، مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. نہ سمجھو گے، آخری جملہ دیکھیے گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اگر ہم نے بڑوں کی تاریخ کو نہیں پڑھا، وہ جذبہ اور اس ملک کے سنویدھان کو بچانے کے لیے وہ قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا جو بڑوں کے دلوں میں تھا، تو شاید زیادہ دن نہیں لگیں گے، ہندوستان ٹوٹ جائے گا. اس کے سنویدھان کی حفاظت کے لیے قربانی کا جذبہ بھی پیدا کرے اور دعا بھی کرے. اللہ اس ملک کی، اس کے سنویدھان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک ہندوستان کے اندر سب کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.